الجحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، بس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے ان کو کچھ بھی، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ یعنی کہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال مانند اس شخص کے جو بھڑکاتا ہے آگ کو، پھر جب روشن ہو جاتا ہے اس کا ارد گرد تو لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو اور انہیں چھوڑ دیتا ہے اندھیروں میں، پس نہیں وہ دیکھ سکتے۔ اس آیت میں اس شخص کی سی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جو آگ روشن کرتا ہے، جب اس کا روشن ہو جاتا ہے ارد گرد تو اللہ تعالیٰ اس کا نور ہی سلب کر لیتا ہے اور اسے اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں پر ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آ جانے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس نہیں ہیں وہ لوٹنے والے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے اعمال کی وجہ سے اتنا گونگا، بہرا اور اندھا بنا دیا کہ اب وہ ایمان کی حالت پہ دوبارہ نہیں لوٹ سکتے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا مانند آسمان سے بارش ہو جیسے اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی کی کڑک ہو، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں بجلی کے کڑک کے سبب، موت کے ڈر کے خوف سے، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافرین کو۔ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آ جانے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوا، وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں، حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیروں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ان قریب ہے کہ بجلی اچک لے گی ان کی بصارت کو۔ ہر بار جب روشن ہو جاتا ہے ان کا ارد گرد تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قادر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی قدرت سے ان کو موقع پر موقع دیتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی اصلاح کر لیں اور اپنی دنیا میں بہتری کی کوشش کریں۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارا بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ان لوگوں کا بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس کے ذریعے پھل رزق تمہارے لیے، بس نہ کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک اور ہو تم جانتے، یعنی کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود مت بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں آیت نمبر 21 اور 22 میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے کہ اہل عرب اگرچہ یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق، آسمان سے بارش برسانا، اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے ذمہ کر رکھے ہیں، ان کے سپرد کر رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، مگر چونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو صورت بنانا تو دور، وہ ایک آیت بھی ایسی لا نہیں سکتے تھے، ان کا جھوٹ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر اور جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود زور دے کر بتا دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکیں گے، ایسی آیت نہیں بنا سکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ پھر اگر تم اس کے باوجود منکر ہو تو پھر اچھی طریقے سے تیار رہو اس آگ کے لیے جو ایسے منکرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گی تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا, اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا یعنی متشابہ ہوگا, اور ان کے ہاں وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی, اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہیں گے. یہی انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو عطا کیے جائیں گے. اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی کہ آخرت پر مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا. اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو پھر جنت نصیب ہوگی, جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھا دی گئی ہے. اور اسی طرح آیت نمبر 21 اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں جب اہل جنت کو پھل دیا جائے گا تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں وقفے وقفے سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا. اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے اور انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے لیکن وہ اس کے متشابہ ہوں گے. صدق اللہ العظیم. پاک کے اس سلسلے کو سب دوستوں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.